الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کتاب الصلاة سے باب المساجد، اس سے آج ہماری احادیث چل رہی ہیں۔ محدثین حدیث جب پڑھا کرتے یا شروع کرتے خطبہ مسنونہ پورا پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے شارٹ کٹ کام شروع کیا ہوا ہے۔ ایسے میرے ذہن میں آئی کہ حدیث کی مجلس جب ہم قائم کرتے ہیں تو اس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مساجد کے حوالے سے آداب کے تناظر میں ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ تو حدیث شروع کرتے ہوئے یا حدیث پڑھاتے ہوئے کئی سارے محدثین کے بارے میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہ باوضو رہا کرتے تھے۔ باوضو ہو کر حدیث پڑھنا الگ بات ہے، باوضو رہا کرتے تھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی، پڑھانی اور سنانی ہوتی تھی، اور جب مجلس ہوتی تو پھر باقاعدہ غسل بھی کیا کرتے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں بھی اور دیگر کئی محدثین کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بھی، کہ جب وہ مجلس حدیث قائم کرنے کے لیے آتے تو نہا کر آتے، غسل کر کے آتے۔ تو یہ آداب مجلس میں سے ہے حدیث کی مجلس قائم کرنے کے حوالے سے۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر بھی اجر ہے، جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اتنا زیادہ ہی اجر ہے، باقی حدیث پر عمل کرنا وہ اجر الگ ہے۔ حدیث ہے وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عنہا سے مراد پچھلی حدیث کے ہی راوی، عنہا مؤنث کی ضمیر ہے تو پچھلی جو حدیث ہے اس کی راویہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترونی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے چھپا رہے ہیں، مجھے پردے کے پیچھے کر رہے ہیں یا مجھے پردہ مہیا کر رہے ہیں، یا دوسرا معنی یہ بھی کہ مجھے پردہ دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوٹ ہیں اور سیدہ عائشہ پیچھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، اور میں ان لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو حبشہ کے لوگ ہیں اور وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث لمبی حدیث کا چھوٹا ٹکڑا امام صاحب یہاں لے کر آئے ہیں باب المساجد کی نسبت سے۔ حبشہ کے لوگ کالے ہیں، لمبے قد، موٹے ہونٹ، یہ ان کی تعریف ہوتی تھی یا ان کی پہچان ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کی طرف دیکھنا، غیر محرم مرد کا معاملہ نہیں، غیر محرم عورت کا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت پردہ کرے اور مرد اس کو نہ دیکھے، عورت بھی اس کو نہ دیکھے۔ یہ بھی شرعی احکامات میں جو پردے کے احکامات ہیں اس کے اندر یہ شرط ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں سورۃ نور میں ان دونوں کے لیے الگ الگ احکامات دیے ہیں۔ قل للمؤمنین قل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہم، دونوں کو علیحدہ علیحدہ اللہ رب العالمین کا، ورنہ قرآن مجید کا عام طور پہ جو خطاب ہے، اللہ کا جو خطاب ہے وہ عام ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، اس میں مرد عورت دونوں ہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں اس کے اندر مرد عورت دونوں ہی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مرد عورت دونوں ہی ہیں۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ خطاب کیا، الگ حکم دیا کہ مرد بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں اور خواتین بھی حفاظت کریں۔ اور اسی تناظر میں یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پردہ بنے ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جہاں پورا واقعہ نقل کیا اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کی تھی، آپ کی جو چادر تھی وہ آپ نے آگے کی تھی، اور اس چادر کے پیچھے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کھیل کو دیکھنے کے لیے وہ مرد ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی محدثین نے یہ تقسیم کی ہے کہ وہ کھیل کو دیکھنا مقصد تھا، مردوں کو دیکھنا مقصد نہیں۔ اب بندہ کہتا ہے کہ بھی اگر نظر کی حفاظت عورتوں کی بھی ہے تو پھر وہ تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں، وہ کھیل کو دیکھ رہی ہیں، مردوں کو نہیں۔
اور اعضائے جسم مرد کے دیکھنا مقصود یہاں نہیں ہے، ان کے کھیل کو دیکھنا مقصود ہے۔ اسی طرح کھیل جو بھی ہو اس کے اندر شرعی احکامات دیکھے جائیں گے، وہ وقت کے حساب سے ہوں، وہ کھیل کے حساب سے ہوں، وہ لباس کے حساب سے ہوں، وہ جگہ کے حساب سے ہوں۔ اگر شریعت کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ایسا ہے جو ممنوعات میں شامل ہے تو وہ کھیل درست نہیں ہوگا۔ مسجد کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں وہ کوئی اس طرح کا کھیل کھیلتا ہے جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے تو وہ کھیل اس کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو آج کل کھیل اس طرح کے ہیں، خاص طور پہ یہ مصیبت جب سے موبائلوں کی سہولت بھی ہے مصیبت بھی ہے، یہ لوڈو اور یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے بھی ہم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا امام کیا اور مؤذن کیا، میں آپ کی نہیں بات کر رہا بھائی، غصہ نہیں کرنا، عام طور پہ عمومی جو ہماری بات ہے وہ مسجد میں ہی بیٹھے، صف پہ، مسجد کے صحن میں، مسجد کے حال میں بیٹھے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جو اصل ہے وہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی کھیلی جاتی ہے۔ تو مسجد کے اندر یا مسجد کے علاوہ یہ کھیل ویسے ہی درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نرد شیر کا ہے، اور نرد شیر جو کھیلتا ہے وہ گویا کہ سور کے خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ اب اس کا معنی بڑا واضح ہے، بہرحال یہ موضوع سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ ممنوع ہے، اور مسجد کے آداب کے بھی یہ خلاف ہے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا، یا کھیل ایسے کا انتخاب کرنا جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، وقت کا ضیاع کرتا ہے، یا اور دیگر اس کے اندر محرمات ممنوعات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے یہ حبشہ کے لوگوں کا کھیل بتا رہی ہے، اور اسی طرح امام بخاری نے یہ جو حدیث نقل کی ہے اس کے اندر عید کے بھی الفاظ ہیں، پردے کے الفاظ بھی ہیں، عید کے الفاظ بھی ہیں، کہ یہ عید کا دن تھا اور عید کے دن مسلمان یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ اور وہ کھیل کیا تھا اس کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ وہ کھیل نیزہ بازی تھی۔ اور امام بخاری خاص طور پہ اس حدیث کو جو لے کر آئے ہیں نا، وہ انہوں نے باب ہی یہ قائم کیا ہے کہ نیزے والے لوگ ان کی طرف اس کی نسبت دی ہے، اور حبشہ کے لوگ اس کھیل کے اندر ماہر تھے، اور یہ کھیل جنگی کھیل ہے، جنگ کی تیاری کرتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے کہ اپنی تیاری رکھو، اپنی قوت کے مطابق، اس کے اندر یہ شمار ہوتا ہے۔ نیزہ بازی ہو، تیر اندازی ہو، اور اسی طرح گھڑ سواری ہو، تیراکی ہو، یہ شرعی کھیلیں ہیں، یہ کھیلنی چاہیے۔ اور اسی طرح ان کے کھیلتے ہوئے بھی لباس کا خاص خیال رکھا جائے کہ لباس کون سا ہے۔ اور اس میں جو حبشہ کے لوگ کھیلا کرتے تھے یہ ایک خاص قسم سے گھمایا جاتا ہے، ہمیں تو نہیں آتا، نہ ہم نے سیکھا نہ کسی نے سکھایا، ایک خاص قسم سے اس کو گھما کر نشانے پہ نشانہ بازی کی جاتی تھی۔ اور یہ سارے کا سارا کھیل ہی اسلامی ہے، جنگ کی تیاری کرواتا ہے، مسلمان کو طاقت اور قوت دیتا ہے، اس کے جسم کے اندر وہ انرجی، وہ طاقت، وہ نشانہ اس کا فکس رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، چوکتا نہیں ہے، اور پھر یہ اس کو جنگ کے اندر کام آتا ہے، اسلام کی خاطر اگر وہ اس نے کی ہو، یعنی کہ اسلام کی خاطر وہ لڑ رہا ہو تو اس کے اندر یہ کام آتا ہے، جہاد کے اندر کام آتا ہے۔ تو اس لیے یہ کھیل مسجد کے اندر بھی قائم کیا جا سکتا ہے، مسجد کا صحن ہو، حال ہو، جہاں جگہ ہو، اس کی مناسبت سے عید کا دن یا اور خوشی کے دن اس میں اس کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ بطور ٹریننگ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مسجد کے حال کو، مسجد کی جگہ کو، مسجد سے ملحقہ عمارت یا جگہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس غرض سے کہ یہاں ٹریننگ اور تیاری کا مرحلہ جاری و ساری ہے، اس وجہ سے اس کی بھی وہ اجازت دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کھیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہو رہا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے، غالباً حوالہ میرے ذہن سے نکل گیا ابھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا یہ حبشہ کے لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں تو آپ نے ان کو منع کیا، ان کو ہٹایا۔ منع کرنے کے لیے ان کو آپ نے کو کلمات کہے، یعنی کہ یہ مسجد ہے اس میں یہ کھیل نہ کھولو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رہنے دو، چھوڑ دو، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کو منع کرنے سے روک دیا، منع کر دیا کہ یہ کھیل رہنے دیں، چلتا رہے، جاری رہے۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق اس کے ساتھ مل گئی کہ اس چیز کی اجازت مسجد میں ہے، ہم یہ کام مسجد میں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک اور شرط بھی ہے کہ شور نہ ہو۔ میں نے لباس کا جیسا ذکر کیا، ہمارے ہاں عام طور پہ یہ جب کھیل کھیلے جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ تیراکی جب ہوتی ہے، سوئمنگ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جب ہم کھیلتے ہیں یا سوئمنگ کرنے لگتے ہیں، آج کل ویسے اس کو کھیل تو سمجھا نہیں جاتا الا ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے، ہم لباس ایسا انتخاب کرتے ہیں یا جیسے لباس کو ہم منتخب کرتے ہیں جو جسم کے ساخت کو نہیں چھپاتا، اس کے اعضاء کو ظاہر کرتا ہے۔ میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، یہ مردوں کی بات ہو رہی، ان کے اعضاء کی ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لباس تیراکی کے لیے درست نہیں، اس طرح تیر اندازی کے لیے، اسی طرح گھڑ سواری کے لیے،
اس کے علاوہ بھی اور کوئی کھیل ہے جو جسمانی ورزش بھی کرواتی ہے، اس کے اندر بھی لباس کا خیال رکھا جائے گا کہ لباس ایسا ہو جس میں جسم کے اعضاء، اور وہ اعضاء جو سطر ہے، مرد کا سطر ناف سے گھٹنوں تک ہے، اگرچہ تھوڑا سا اس میں اختلاف بھی ہے، تو یہ ڈھانپا ہونا چاہیے، صرف ڈھانپا ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کی ساخت بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اس شرط کے ساتھ دوسری یہ کہ شور نہ ہو مسجد کے اندر۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کھیل کا میدان ہوتا ہے نا، تالیاں بجاتے ہیں، ہو ہا سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر آپ یہ کھیل نیزہ بازی کا، تیر اندازی کا، اس کا کھیل بھی اگر مسجد میں آپ نے کیا ہے، یا مسجد کے ساتھ یہ جیسے ہمارے اللہ نے سین بڑھا دیا ہے اس میں ہے، تو شور نہیں کیا جائے گا۔ اس کھیل میں بھی شور نہیں ہوگا، اور یہ وہ کھیل ہے جس کی اجازت رسول اللہ نے دی۔ اس کے علاوہ دوسرے کھیل وہ تو الگ بات ہو جاتی، اس میں بھی شور نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، بلند آوازیں نہیں کی جائیں گی۔ تو اس کی اجازت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور اتنی دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں، زوجہ ہے، ان کو بھی دیکھنے دیا۔ سیدنا عمر منع کرنے لگے اور ان کو اس سے منع کر دیا۔ تو گھر والوں کے لیے بھی یہ تفریح ہے، وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہی رہے کہ صرف کھیل کی حد تک ہے، اس کے علاوہ نظر کی حفاظت عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ آج کل ہم تو اس کا خیال ہی نہیں کرتے، خاص طور پہ یہ ویڈیوز جب سے ہیں، تو بہرحال اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کھیلنے کی جو چیزیں اجازت دی ہیں وہی ہمیں کھیلنے چاہیے، اور اسی طریقے کے مطابق کھیلنے چاہیے۔ اگلی حدیث ہے وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ ان ولیدۃ سوداء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بھی روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ ایک بچی تھی سیاہ فام لڑکی، ولیدۃ سوداء، سیاہ فام لڑکی، کان لہا خباء فی المسجد، اس کا خیمہ مسجد کے اندر تھا، مسجد کے اندر لگایا تھا، فکانت تأتینی، اور وہ میری طرف آیا کرتی تھی، فتحدث عن عندی، اور میرے پاس آ کر وہ گفتگو کیا کرتی تھی، بات چیت کیا کرتی تھی۔ یہ فتحدث جو لفظ ہے یہ اصلاً ہے تتحدث، تتکلم، اس کا معنی کلام کرنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کا خیمہ مسجد میں ہونے کے بارے میں بتلاتی ہیں، یعنی کہ عورت کا مسجد میں آنا، اعتکاف کے حوالے سے بات نہیں ہے، یہ عام روٹین کی بات ہے۔ الحدیث، یہ حدیث یہ بھی لمبی ہے، امام صاحب نے صرف اتنے الفاظ یہاں نقل کیے ہیں جو باب سے تعلق رکھتے ہیں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس حدیث میں بھی خواتین کا مسجد کے حوالے سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں آج بنا ہوا ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، یہ شرطیں بنیادی جو شریعت نے دی ہیں وہ ہر مقام پر ہیں، ان شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد جانے کی اگر اب شریعت نے اگر اجازت دی ہے تو ہمیں یا ہماری خواتین کو ایسے جانا چاہیے کہ اللہ المستعان خوشبو سے مہک رہی، یہ طریقہ درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشبو، عورت کی خوشبو غیر محرم کے ناک میں اگر جاتی ہے، غیر محرم سونگھتا ہے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، اور جنت کی خوشبو کی مسافت میلوں، 70,000 سال کے بھی الفاظ ہیں، دور تک آئے گی، اور جب یہ دنیا کی خوشبو لگا کر غیر محرم کے پاس سے گزرتی ہے تو پھر کیا ہوگا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ تیرے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے۔ ہم آپس میں خاص طور پہ یہ جو ہمارے کزن لائف ہے نا، کزنز لائف، مامے چاچے کے، وہ آپس میں ہاتھ ملانا، ساتھ بیٹھنا، ٹھٹھے مارنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمیں اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ غیر محرم ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، چچا، پھپھو، تایا، اس کا بیٹا بیٹی آپس میں غیر محرم ہے، اگرچہ بھائی ہیں، بہنیں ہیں ایک طرف سے، لیکن غیر محرم ہے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اور جس کا نکاح ہو سکتا ہے آپس میں وہ غیر محرم ہے، یہ عام اصول ہے۔ جب غیر محرم ہے تو پھر اس کو چھونا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو ٹچ کرنے سے، چھونے سے بہتر ہے کہ تیرے سر میں کیل ٹھوک دیا جائے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، کیل اپنے سر میں ٹھکوا لے، اب اس کی تکلیف اندازہ کیا جا سکتا ہے کیسی ہوگی۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنی چاہیے، خاص طور پہ یہ کزنز کا جو ہمارے یہاں رواج ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح دیور بھابھی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں عورتوں کا مسجد میں آنے کے حوالے سے، یہاں تک کہ مسجد میں اس لڑکی کی رہائش تھی۔ سیدہ بیان کرتی ہیں کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، کیونکہ گھر بھی سیدہ کا بالکل مسجد کے ساتھ، مسجد سے کہہ لیں ملحقہ ہے، وہاں آیا کرتی، ان کے ساتھ گپ شپ کرتی، بات چیت ہوتی، وہ ان سے باتیں کرتی، ان سے کرتی، تو دل بہلانے کا بھی ہوتا۔ یہ کتنے دن تک مسجد میں خیمہ رہا اس کے بارے میں وضاحت موجود نہیں ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیمہ لگوایا تھا، وہ وہاں رہتی رہی ہیں،
مسجد کے اندر خاتون رہ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اگر حالت اعتکاف ہو وہ تو پھر عام حکم ہے، رمضان میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کرنا ہے تو مسجد شرط ہے، تو اس لیے مسجد ضرور آئیں لیکن شرائط کے ساتھ۔ نماز کے لیے بھی آ سکتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو صحابیات آیا کرتی تھیں، صفوں کی ترتیب یہ آگے آئے گی وہ چیزیں بھی صف بنانے کے حوالے سے، کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، پیچھے مرد ہیں، بچے، پھر خواتین ہیں، وہ پیچھے ہوں یا ایک سائڈ پہ ہوں وہ الگ ہے۔ اسی طرح آنے جانے کے حوالے سے خاص طور پہ فجر کے وقت کے حوالے سے بھی سیدہ ام سلمہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ جاتی ہیں نماز کے لیے، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا، پڑھ کے آ رہی ہیں فجر کی، تو اس حوالے سے کئی ساری احادیث آگے انشاءاللہ وہ آئیں گی۔ تو بہرحال عام نماز میں بھی خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں، جمعہ کے لیے بھی آ سکتی ہیں، عید کے لیے بھی آ سکتی ہیں، اعتکاف کی جگہ ہی مسجد ہے، اور اگر چاہے کہ اس کے لیے شرائط ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ارادہ تو میرا یہی تھا کہ باب مکمل کریں گے، بہرحال اگلے انشاءاللہ درس میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔